پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہوئو تے کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہ پج پج ورنہ مندر مسیتی تے کدے من اپنے وچ وڑیا نہ. علم کیا ہے آپ کے لیے سارا؟ علم یہ ہے ایک سوچنے کا طریقہ. وہ چیز جو تھی اس نے مجھے بہت ٹچ کیا اور بہت میں اس سے ہل گئی. غیب کا کیا رول ہے آپ کی آرٹ میں؟ ہر دل کی دھڑکن میں، ہر آنکھ کے جھپکنے میں، ہر سانس میں، ہر لمحے میں ہم غیب کے دروازے پہ، مطلب یقیناً غیب کہیں دور نہیں، بالکل ہمارے قریب ہے. آپ اپنے سبجیکٹس کو آپ کیسے چوز کرتی ہیں؟ جو آرٹ کا کریٹو پروسیس ہے، جو اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو کام جو اس کے اوپر کرنا ہے، وہ ایک عبادت سی ہے. علم اور قابلیت میں فرق کیا ہے؟ علم اور قابلیت میں یہ سملیرٹی ہے کہ آپ کو جستجو اور جدوجہد کرنی پڑے گی. ایکریلک کو نام کیسے رکھا آپ نے؟ سیکریلک کو نام جو میں نے رکھا وہ تھا سیکرڈ ایکریلک کانٹمپلیشن. اگر دنیا بھر میں لوگ اگر آپ کی آرٹ کو خریدنا چاہیں، اس کو اس سے فیض یاب ہونا چاہیں، تو وہ کیسے ریچ کر سکتے ہیں آپ کو؟ میرے انسٹاگرام کے تھرو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میری ای میل بھی میں نے لکھی ہوئی ہے اپنے انسٹاگرام پہ، تو اس کے تھرو مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. سارا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک فریدون، آپ کے کیا حال ہیں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ کانورسیشن اسٹارٹ کی. آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، اور میں آپ کو پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کی میں نے آرٹ دیکھی، اسلامک آرٹ آپ نے جس طریقے سے کنسیو کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، بہت ہی یونیک ہے. بہت سارے پہلو ہیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن میں پہلے آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غیب کا کیا رول ہے آپ کی آرٹ میں؟ ایک الوہی طاقت جس سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے، وہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ آئی تھنک غیب کا علم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے میرے خیال میں، لیکن جو ایک شعور کی راہ جو ہے نا، اس کے ذریعے غیب سے جو پیغام آتے ہیں وہ ان کو پہچاننا اور اس کو سمجھنا. اور کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیب جو ہے، عالم غیب کتنے جہاں دور ہے، کہاں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہر دل کی دھڑکن میں، ہر آنکھ کے جھپکنے میں، ہر سانس میں، ہر لمحے میں ہم غیب کے دروازے پہ، مطلب یقیناً غیب کہیں دور نہیں، بالکل ہمارے قریب ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں اور میں انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. اور جو حدیث کرسی میں انہوں نے کہا کہ نہ میری زمین مجھے سمو سکتی ہے، نہ میرا آسمان، لیکن جو میرا ایمان رکھنے والا ہے اس کے دل کے اندر میں سمٹ جاتا ہوں اور میں سمو پاتا ہوں. سو اس چیز سے مجھے بہت انسپریشن ہے کہ ہر ایک لمحے میں اپنے رب کی نشانیوں کو پہچاننا اور ڈھونڈنا، بیکاز وہ ہیں تو ہر جا، جیسے کہ ناصر خیالوی نے کہا کہ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تو میں گورکھ دھندا ہو. تو یہ جو ایک آنکھ میں چھولی ہے، اس کو کھیلنا، اس کو سمجھنا، تو یہ میری انسپریشن ہے. کیا بات ہے! آئی تھنک دیٹس ویری پوئٹک. ظاہر سی بات ہے، آپ آرٹ کریٹ کر رہی ہیں تو اس میں ایک مجھے لگتا ہے کہ جو پینٹنگ ہے وہ ایک طریقے کی ویژول فلم ہے، لیکن آپ کا جو انداز بیاں ہے اس میں ایک بہت ہی شاعرانہ سا ایک انداز ہے، which is wonderful. شاعری پڑھتی ہیں آپ؟ شاعری کا شوق ضرور ہے، پڑھتی بھی ہوں، سمجھتی بھی ہوں. اور ایک اور اگر انسپریشن سمجھی جائے تو پتہ نہیں اگر آپ کو پنجابی کیا کی سمجھ ہے کہ نہیں، لیکن بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے کہ پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہوئو تے کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہ پج پج ورنہ مندر مسیتی تے کدے من اپنے وچ وڑیا نہ لڑنا اے روز شیطان دے نال تے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہ بسی کریو یار علم بسی کریو یار ایک الف تیرے درکار. کہ وہ اگر ایک الف جو ہے اللہ اگر آپ کو مل جائیں یا اگر آپ اس کو سمجھ پائیں تو آپ کائنات میں کیا ہی ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہو پھر. Oh my God, this is truly amazing. میں یہاں پر کینیڈا میں ہوں تو وہ بھی وینکوور کے سائڈ میں، تو پنجابی مجھے سمجھ میں نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوری طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ I understand a lot of it. And I think پنجابی میں کچھ بہت حد تک اردو کا بھی ایک ملا جلا سے ایک سرمایہ سا ہوتا ہے، بیکاز ساری زبانیں تو پورا ریجن اس طریقے کا ہے کہ سب کچھ آپ اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے. Everything is completely intermingled in more ways than one. سو یہ بہت ہی آپ نے علم کی آپ نے بات کری، بابا بلے شاہ کا آپ نے جو آپ نے ذکر کیا کہ علم کے بارے میں. علم کیا ہے آپ کے لیے سارا؟ علم میرے لیے ایک احساس ہے. علم اگر آپ اس کو بالکل آبجیکٹیولی لیں تو ایز مائی بیک گراؤنڈ، میری جو اسٹڈیز ہیں اکیڈیمک وہ ہے انجینئرنگ میں، اور میرے لیے علم یہ ہے ایک سوچنے کا طریقہ.
کیونکہ جو میری انجینئرنگ بھی تھی وہ بھی ایک سوچنے کا طریقہ ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ مسائل آپ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، مسئلے، اور اس کو پھر آپ نے ملٹیپل حل، مطلب ڈفرینٹ حل بوجھنے ہوتے ہیں اس کے، کہ کیا کون سی راہ سے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کس سلوشن، کون سی چیز ہے جس کو آپ اس مسئلے کو حل کر کے تو منزل تک پہنچے، اور وہ پھر آپ سوچتے ہیں اور اس میں سے آپ ایک اس پہ عمل کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں کہ اچھا یہ راستہ ہے، اور اگر وہ راستہ نہ صحیح چلے تو پھر آپ ایک اور جو بوجھا ہوا راستہ ہوتا ہے اس کو کوشش کر کے ٹرائی کرتے ہیں۔ تو علم ایک سوچنے کا طریقہ ہے جب تک کہ آپ اس منزل تک نہیں پہنچتے، اور منزل تک پہنچنے کے بہت بہت راستے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو علم میرے لیے ایک سوچنے کا طریقہ ہے، کہ اور ایک جس طرح جو ہمارا روحانی سفر ہے اس کو سمجھنا کہ اس کے کیا پیرالل ہیں اور اس پہ جو چلنا ہے، میرے لیے علم یہ ہے۔ بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آپ نے انجینئرنگ کے اپنے بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا، کون سی انجینئرنگ میں آپ نے پڑھائی کری ہے؟ کیمیکل اور بایو میڈیکل۔ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے انجینئرنگ آپ نے کری ہے، بہت بار یہ ایک سننے میں آتا ہے، یہ آرگیومنٹ ہے، ایک ڈبیٹ بھی ہوتا ہے کہ سائنس اور ریلیجن جو ہیں وہ دو پیرلل ریورس کے طریقے سے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ میٹ۔ فار ایگزامپل، ایک طرف ریزن ہے، لاجک ہے، ایک طرف فیتھ ہے۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پوری ڈبیٹ کو؟ میرے خیال میں ریزن اور لاجک کو اس طرح ماننا کہ وہ دو الگ سوچ ہیں، یہ بہت ویسٹرن کانسیپٹ ہے میرے خیال میں۔ اگر ہم اپنے ایسٹرن کانسیپٹ میں دیکھیں اور کچھ 100 سال پہلے جائیں، اور جب لوگ بیٹھ کے سوچتے تھے اور اس کا خیال کرتے تھے، اور جس طرح اگر ہم اس کے بارے میں ابھی بھی اگر احساس کریں تو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے نشان آپ اگر ڈھونڈنے نکلیں تو وہ نشان آپ کو نہ تو صرف اپنے اندر نظر آئیں گے، بٹ آپ کو اپنے پوری کائنات میں جو ہے، دنیا میں، کائنات میں، آسمانوں میں، کہکشاؤں میں آپ کو سب سائن نظر آئیں گے۔ تو یہ میرا ماننا ہے کہ یہ دو الگ نہیں، بٹ جو ہمارا سورس ہے، جس طرح جو الوہی روشنی ہے، وہ تو نقطہ ایک ہی نقطے سے آ رہی ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ وہ سب الگ ہیں جبکہ ان کی سورس جو ایک ہے، تو میرے لیے یہ جو ہے نا، میری آرٹ میں یوزولی میں اسی طرح دکھاتی ہوں کہ جو لوگ مانتے ہیں، جو معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دو الگ سوچ ہیں، یقیناً وہ صرف ایک ہی سوچ ہے جو سب سمٹی ہوئی ہیں، ایک دوسرے میں سمٹی ہوئے ہیں سارے کانسیپٹس۔ لیکن جیسے آپ کی میں آرٹ میں دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے بہت ہی ایک جو آپ کے ڈیزائنز ہیں بہت ہی یونیک سے مجھے نظر آتے ہیں۔ آپ پتیوں میں بھی آپ جس طریقے سے آپ ڈیفائن کرتی ہیں سرٹن طریقے سے، وہ بہت ہی یونیک مجھے لگتا ہے۔ آپ اپنے سبجیکٹس کو آپ کیسے چوز کرتی ہیں؟ عنوان کیا رہتا ہے آپ کے موضوع کا؟ آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی بھی چیز، جیسے کہ آپ نے بتایا پتا، میں شام کو واک پہ نکلی تو پتے تھے، جھڑے ہوئے پتے تھے، تو میں نے سوچا اگر میں اس کو اٹھا کے اس کے اوپر کچھ آرٹ کریٹ کروں تو کیسا ہوگا۔ اگر میں اس کو ڈرائی کر کے اس کے اوپر جو بہت مشکل ہوتا ہے، جو ڈرائی لیوز ہوتے ہیں وہ اکثر کرمبل ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک جو پورا جو آرٹ کا کریٹو پروسیس ہے، جو اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو کام جو اس کے اوپر کرنا ہے، وہ ایک عبادت سی ہے میرے خیال میں۔ اور اپنے آپ کو نہ تو صرف چیلنج کرنا، بٹ اپنے آپ کو قابل بنانا کہ اگر یہ چیز میں نے اپنے آپ میں، میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر اللہ نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو پہلے اپنے آپ میں پہچانیں اور پھر پہچان کے آپ ایک سفر پہ چلیں کہ آپ اس کو پریکٹس کریں، اس پہ عمل کریں، اور اس کو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اپنا آپ کا کام قابل ہو۔ تو جیسے کہ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا، کوئی قابل ہو تو میں انہیں شان کئی دیتا ہوں، ڈھونڈنے والوں کو میں دنیا بھی نئی دیتا ہوں۔ تو جب آپ آرٹ کا سفر کرتے ہیں تو میرے ماننے میں ہر چیز سے انسپائر ہوتی ہوں، کیونکہ ہر چیز میں ایک دنیا ہے سمائی ہوئی ہے، اور اس کو پہچاننا اور اس کو ایسے خوبصورت رنگوں میں پیش کرنا، یہ میری آرٹ ہے۔ کیا بات ہے، بہت بہت کمال۔ اوکے، آپ نے علم کا بھی ذکر کیا، آپ نے قابل کا بھی ذکر کیا۔ علم اور قابلیت میں فرق کیا ہے، یا کامن کیا ہے؟ علم اور قابلیت میں فرق یہ ہے کہ ایکچولی اس میں سملر یہ ہے کہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم ڈھونڈے بغیر آپ کو کچھ نہیں آپ سیکھ سکتے۔ آپ اگر سیکھنا چاہیں گے، آپ جستجو کریں گے، آپ جدوجہد کریں گے تو پھر ہی آپ کو ہوگا۔ قابلیت بھی یہی ہے کہ اگر آپ سوچیں گے، میں جب شروع کی اپنی آرٹ دیکھتی ہوں اور میں اب کی آرٹ دیکھتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ میں کہاں میرے میں کمی تھی اور میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح علم بھی، آپ اپنے آپ کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہو، آپ سیکھنا چاہتے ہو اور کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں علم اور قابلیت میں یہ سملیرٹی ہے کہ آپ کو جستجو اور جدوجہد کرنی پڑے گی، کوشش ضرور آپ ہی کو خود ایکشن لینا پڑے گا، کوئی کام کرنا پڑے گا اس کے لیے۔
आर्ट की जुस्तजू क्या है आपके लिए? आर्ट की जस्तजू मेरे लिए है कि मैं एक गवाह हूँ। मैं गवाही पेश कर रही हूँ। मेरी आर्ट जिस तरह की मैं बनाती हूँ, मुझे अपने अराउंड जो कायनात नज़र आ रही है, उसमें अपने रब की निशानियाँ नज़र आती हैं। मेरी आर्ट की जस्तजू ये है कि मैं वो निशानियाँ ढूँढूँ और फिर जैसे वो मेरे सामने पेश हों, जैसे मुझे नज़र आएँ, उनको मैं एक आर्ट क्रिएट करके उसको पेश करूँ कि जिसके जो अल्लाह की मखलूक जिसके पास अल्लाह ने उस चीज़ को पहचानने के लिए लिखा हुआ है, और अगर वो मैं ज़रिया हूँ उस चीज़ का और वेसल हूँ, तो वो बन जाए। कमाल की बात है। आपने वेसल वर्ड आपने यूज़ किया। आपने जब मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था तो आपने वेसल वर्ड आपने काफ़ी बार यूज़ किया। आई फाइंड दैट वेरी पोएटिक वंस अगेन एंड वेरी आर्टिस्टिक एज़ वेल कि दैट जैसे आपने गैब का ज़िक्र किया, वेसल का भी आपने ज़िक्र किया। इल्म, काबिलियत, जुस्तजू मुझे लगता है कि सारे सारे जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, बहुत हद तक उसमें एक सिमिलैरिटी भी है कि कहीं न कहीं मिलते हैं एक-दूसरे से। जब आप अपने को वेसल एक कहती हैं, क्या आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता है, एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि ये एक आइडिया हर किसी के पास तो नहीं आया होगा। अगर आपके पास में आ रहा है, अगर आपको वेसल बनाया गया है, तो एक ज़िम्मेदारी भी तो एक का भी एहसास भी तो होता होगा। यकीनन एक ज़िम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि मेरी आर्ट की शुरुआत में मुझे ये लगता था कि हर कोई ऐसे सोचता है, हर कोई दुनिया को ऐसे ही देखता है, अपनी दिल की नज़रों से देखता है, हर कोई ये चीज़ें पहचानता है। तो ये चीज़ जो है ना, वो ये रियलाइज़ करना कि मेरी आर्ट जो है वो एक इज़हार जो अपना मुझे नज़र आ रहा है अपने आस-पास दुनिया में, उस चीज़ का इज़हार करना, और अपने मेरे लिए आर्ट जो है वो एक इंकिशाफ़ ज़ात है, एक अपने आप को पहचानना। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अक्सर आजकल की दुनिया में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि इंसान कभी अपने साथ खामोशी में बैठ के सोचता नहीं है। मौका ही नहीं मिलता, हम भाग रहे हैं, अच्छा अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये ऐसे करना है, अब जॉब पे जाना है, अब पढ़ना है, अब कमाना है। तो वो जो अगर आप चंद लम्हे लें और आप बैठ के सिर्फ सोचें खामोशी में, तो जो खामोशी में आपसे गैब आपके अंदर जो जिस तरह मैंने कहा शऊर की रौ से वो ख़्याल आते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको अक्सर अपने साथ खामोशी में बैठना पड़ता है और सोचना पड़ता है। शऊर वंस अगेन मुझे लगता है शऊर बहुत अच्छा वर्ड है। एक ये लफ्ज़ नहीं है, ये एक पूरा सरमाया है। और अगर इंसान के अंदर शऊर आ जाए तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी कामयाब है। पैसा बहुत ज़रूरी है, जो सारी आपको ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो आदाब हैं इस ज़िंदगी जीने के, वो शऊर उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सैक्रिलिको नाम कैसे रखा आपने? सेक्रेलिको नाम जो मैंने रखा वो था सेक्रेड एक्रेलिक कॉन्टेम्पलेशंस। तो शुरू-शुरू में जो मेरी आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा एक्रेलिक मीडियम के थ्रू मैं बना रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई नाम ऐसे मुख्तलिफ सा नाम रखते हैं कि सेक्रेड एक्रेलिक कॉन्टेम्पलेशंस, तो उसका फिर बना सेक्रेलिको। जैसे आपने मुझे बहुत बहुत ही दिलचस्प सी आपने बात बताई थी कि जो आप रंग बनाती हैं, तो आपका रंग बनाने का प्रोसेस भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नायाब लगा। कुछ आप उसके बारे में बताएँ? ज़रूर। और मेरी आर्ट वर्क बहुत रंगीन है। अगर आप देखें तो उसमें मैं हर रंग यूज़ करती हूँ। मैं कोई बिल्कुल एक मुझे और हर रंग के पीछे एक मायने छुपा होता है। जिस तरह कि अगर नीला आप देखें तो वो पानी सिर्फ़ पानी का नहीं है, बट इस तरह इस सोच में है कि अर्शुल अज़ीम पानी के ऊपर है। अगर आप देखें जो फ़िरोज़ा रंग है उसको उससे आप जो गैब है उसको बयान कर सकते हैं। जो पिंक रंग है, गुलाबी रंग, उसमें जो है वो जिस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया कि वो बहुत उनकी गुलाबी चीक्स थे और वो बहुत खूबसूरत थे। तो हर रंग के पीछे कोई मायने होता है। और आई थिंक जो एक कॉमन डोर है वो मेरी हर आर्ट में है कि जो गोल्ड रंग है वो उलूही रोशनी को बयान करता है। बेसिकली जो ब्लू है, और मेरा मकसद जब मैंने ये आर्ट शुरू किया तो जिस तरह आपको बाज़ारों में केमिकल्स मिलते हैं, जो भी कलर्स मिलते हैं जो सिंथेटिक होते हैं वो था। लेकिन अब जैसे-जैसे मैं अपनी आर्ट में ज़्यादा मैच्योर हुई हूँ, ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मुझे एक ये चीज़ थी कि जिस तरह ये दुनिया है, हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया भी हमारे साथ ही चल रही है और हमारे साथ है। तो फिर जो जैसे कि ब्लू है तो उसको बजाय इससे कि मैं सिंथेटिक ब्लू से यूज़ करती हूँ, तो लैपिस लज़ूली जो अफ़गानिस्तान से पत्थर आते हैं, जो जेमस्टोन्स होते हैं, तो उनको सोर्स करना और फिर उनको क्रश करना और उनसे हनी मिक्स करके, या जो सॉल्यूशंस होती हैं जो बहुत नेचुरल पानी, हनी और इस तरह की चीज़ें मिक्स करके, तो फिर उससे बना के पेंट करना। और मेरी एक दोस्त ने मुझे ईरान में वो होती हैं, तो उन्होंने मुझे ईरान की मिट्टी भेजी, 7 मिट्टी
ایران کی، جس سے پھر ہم نے پینٹ بنایا اور اس سے پینٹ کیا. تو آئی تھنک جب اس جذبے سے میں کریٹ کرتی ہوں اور ان آرٹ جب ان مٹیریل سے میں کریٹ کرتی ہوں تو وہ ایک اور لیئر ہو جاتی ہے معنی جو رکھتی ہے آرٹ کی. اور ایک اور جس طرح کہ میں کہتی ہوں کہ ذکر کی اور ایک عبادت کا طریقہ ہے. میری آرٹ میرے لیے ایک عبادت اور ذکر کا طریقہ ہے اور ایک شکرانے کا طریقہ کہ مخلوق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے اس دنیا میں اور ہم نے کبھی سوچا ہے ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت اہم ہے. اوکے دیکھیے، اگر ہم آرٹ کی بات کریں تو اس میں بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. انسان کی زندگی کی جو کمیاں ہیں، خلا ہے، جو وہ نہیں حاصل کر سکتا، اس کو وہ ایک طریقے سے اپنے آرٹ کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے رنگوں کی بات کری کہ آپ بہت سے رنگوں کو آپ کو کا استعمال کرنا آپ کو پسند آتا ہے. بہت بار کیا ہوتا ہے کہ اور آرٹ جو ہے وہ ایک اس میں کانٹرڈکشنز بہت ہوتے ہیں، اور کانٹرڈکشن اور پیراڈاکسز جو ہیں اس کو آرٹ کو بہت خوبصورتی بناتے ہیں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کی زندگیوں میں ایک خلا ہوتی ہے، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے فن کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے بجائے درد بانٹنے کے وہ خوشی بانٹنے کی کوشش کرتی ہیں اور رنگ بانٹنے کی کوشش کرتی ہیں. کچھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہ جیسے ابھی ایک لفظ یوز کیا خلا مینز ویکیوم. اگر آپ اس کو سوچیں خلا میں بھی کبھی برکت یا رحمت ہوتی ہے تو یہ بھی سوچنے کا ہے کہ اگر آپ سورج کا سوچیں، ہمارا جو سورج ہے جو ہمیں نہ تو صرف ہیٹ اور گرمی دیتا ہے بٹ ہمیں روشنی دیتا ہے، دن کو رات سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. اگر اس سورج کے اور ہمارے بیچ وہ خلا، وہ ویکیوم نہ ہو تو جو سورج چمکنے کی جو آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ نے خلا نہ بنائی ہوتی تو اس کی آواز 100 ڈیسیبل 100 ڈیسیبل ہوتی، اور ایسے کہ جیسے کہ آپ کسی جہاز کے انجن کو سٹارٹ کر کے اس کے ساتھ کھڑے رہیں 24/7. تو وہ جو خلا اللہ نے بنائی اس میں بھی حکمت تھی، اس میں بھی جو تھا وہ ایک چھپا میننگ تھا کہ خلا جو ہے اس ساؤنڈ کو ہمارے تک نہیں آنے دیتی، ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اسی طرح مجھے یقیناً میری زندگی میں بھی مسائل بہت آئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بھی زندگی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. ہر ایک کے جو ہے حصے میں تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ جانا کہ یہ آزمائش میرے اوپر اس لیے نہیں آئی کہ میں نے کچھ غلط کام کیا اور یہ کوئی پنشمنٹ ہے میرے لیے، کوئی عذاب نہیں تھا. یہ سمجھنا کہ اس میں بھی میری اللہ کی کوئی رحمت ہے، اس میں بھی کوئی میرے لیے چھپی برکت ہے. اللہ ہمیں ایسے نہیں ہے کہ اگر ہر چیز اچھی جا رہی ہو تو ہم یقیناً ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے لیں اور سوچیں کہ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن اللہ ہمیں متضاد لمحوں میں چھپی حکمت سے سکھاتے ہیں. جب اگر آپ اچھے کو پہچانیں گے تبھی اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو اور اس کی پھر آپ جو ویلیو رکھیں گے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کے اندر زندگی میں مسئلے بھی آتے ہیں، اگر آپ اس کو اللہ کی دی ہوئی خیر اور ایک مان لیں کہ اس میں کوئی حکمت ہے جو میں نے سیکھنا ہے، تو پھر ہر چیز آپ کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے. جس طریقے سے آپ آیتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جس طریقے سے آپ کے ایک رجحان ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس میں ایک بہت ہی آنےسٹ اور ایک اسلامک اور ایک پائس سا ایک اپروچ آپ کی ہے بہت حد تک. بہت بار ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، جیسے میرا ذاتی طور پہ میرا ایک ماننا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے اگر عورتوں سے متعلق فار ایگزامپل اگر کوئی حجاب کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا ایک پرسنل چوائس ہے، اینڈ ون شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. اگر حجاب نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک پرسنل چوائس ہے، فورسبلی کہیں پر لکھا نہیں ہے، وہ بھی ایک چوائس ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ایک ہونی چاہیے. انسان کے پاس میں ایک فریڈم ہے کہ، اور اسپیشلی عورتوں کے پاس جو ان کے اپنے خود کے حقوق ہیں تو ان کے اوپر کوئی اور امپوز نہ کرے. یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ اسلامک آرٹ آپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ نے کچھ سرٹن چیلنجز فیس کرے، سرٹن ججمنٹس فیس کرے، کیسے ڈیل کیا آپ نے ان سے؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک مجھے جب فار دا موسٹ پارٹ آپ میری آرٹ دیکھیں تو میں نے کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کیا. میں اپنے آرٹ کے ذریعے بات کر رہی تھی یا آرٹ دکھا رہی تھی. میں تو صرف ایک ذریعہ اور ایک ویسل ہوں. اس میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. جیسے کہ وہ جو آئیڈیا آتا ہے ویسل کا، رومی کہتے ہیں کہ یو آر دا ریڈ فلوٹ اینڈ اٹ از دا بریتھ آف دا بلاوڈ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور ان کو جو چیز ان کو اینیمیٹ کیا، جس چیز نے، وہ اللہ کی سانس تھی، اللہ کی روح انہوں نے پھونکی آدم علیہ السلام میں. تو اگر آپ اس چیز کو لے کے چلیں کہ ہر انسان کے اندر ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کی شکل جو فارم کی ہے انہوں نے، جیسے بھی ان کو بنایا ہے، اور جو اس وقت میں اگر میں اس دور میں زندہ ہوں اور میرا کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو میرا کوئی بھی کام اگر جو بھی ہے
تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ میں نے اس طرح اس کو، اور جو میرے اندر دل میں آرٹ آتی ہے وہ میں بنا دیتی ہوں اور میں شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یہ جب آپ پہچان لیں کہ میں ذریعہ ہوں، نہ کانسیپٹ میرا ہے، نہ کائنات میری بنائی ہے، نہ رنگ میں نے بنائے ہیں، نہ لکیریں میں نے بنائی ہیں، ہر چیز جو قابل تعریف ہے وہ تو الحق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہاں جو بھی کمی ہے، جو نقص ہے آرٹ میں، وہ میرا ضرور ہے، وہ میری پہچان ہے میرے کام میں۔ اگر اسلام کی بات کریں تو بہت ہی کم وقت میں دنیا بھر میں اس طریقے سے ایک مذہب کا پھیلنا، لوگ اس کو ولنگلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہر طریقے کے ریس اور کلچر میں ان لوگوں کی شمولیت ہے اس کے ساتھ میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مس ریپرزینٹیشن بھی ہوتا ہے اور پروپیگنڈا بھی رہتا ہے، غلط بیانی بھی رہتی ہے بہت سی باتوں سے ریلیٹڈ، اسٹیریوٹائپنگ بھی بہت حد تک ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طریقے کا ایک ڈائکوٹمی ہے کہ ایک طرف تو اتنی ریپڈلی پھیلا اور دنیا بھر میں ہر کانٹیننٹ میں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور مرضی سے ایکسیپٹ کیا ہے، بٹ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مس انفارمیشن اور اسٹیریوٹائپنگ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام جب پھیلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ان کی سنت سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم سنہ کے طریقے سے اپنی زندگی جئیں۔ ان کی سنت کیا تھی؟ کسی سے لڑ کے بولتے تھے کہ نہیں تم نے یہ اسلام قبول کرنا ہے؟ نہیں، وہ ایک کہانی ان کی یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو یہ نہیں یقین کرتی تھی، اور وہ بڈھی عورت تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو وہ کوڑا پھینکتی تھی ان کے اوپر، اور ان سے بدتمیزی کرتی تھی، اور ایک دن ایسا آیا کہ جب وہ نہیں آئی تو بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راہ پہ چلتے جاتے، وہ رکے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار تھی، اور اس کو انہوں نے ان کا دھیان رکھا، اور اس محبت کو دیکھتے ہوئے اس عورت کا دل پگھلا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ جس طرح آپ ڈائیکاٹمی کا بول رہے ہیں اور جس طرح آپ بول رہے ہیں، تو اسلام کا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جو بھی اللہ کی ایٹریبیوٹ ریڈیٹ کریں اور اس کو آپ کریں، اگر آپ اللہ کا ریتھ ریڈیٹ کریں گے تو آف کورس آپ کو نئی محبت ملے گی اور لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، لیکن اگر آپ الودود دا موسٹ لونگ جو اللہ ہے، اگر آپ وہ ایٹریبیوٹ ریڈیٹ کریں، تو میرے خیال میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو فری ول دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم چوز کر سکتے ہیں، اور آئی تھنک کہ جب آپ محبت سے پیش آتے ہیں لوگوں سے، تو انسانیت جو ہے وہ ایک ریگارڈلیس کہ کوئی کسی گھر میں پیدا ہو، کون سا ان کا دین ہو، انسانیت کا دین سب سے اعلیٰ ہے میرے خیال میں۔ اسلام میں آپ دوسروں کا خیال رکھیں، آپ کسی سے بدتمیزی نہ کریں، جو جیسے میں نے بولا کہ حقوق العباد بہت اہم ہے اسلام میں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس بات کی خوبصورتی کہ کوئی آپ کی خوشی میں جینوئنلی خوش ہو اور آپ کے غم میں، آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ دے، ایسا آپ اگر انسان بنے اور اس طرح کے جو تھے نبی پیغمبر، تو وہ پھر دل کو بات چھوتی ہے اور سمجھ آتی ہے۔ That's amazing. Okay, سارا کون سے آرٹسٹ سے آپ انسپائر ہوئی ہیں؟ بہت زیادہ آرٹسٹ ہیں، آئی تھنک موسٹلی تو بہت ان نیمڈ آرٹسٹ ہیں۔ اگر آپ آج کل آرکیٹیکچر دیکھیں جو ایران میں ہے، جو سمرقند میں ہے، اور جو اسلامک آرٹ ہے جو ایجپٹ میں ہو آرٹ، اور بہت زیادہ آرٹسٹ ہیں۔ امپریشنسٹ آرٹسٹ میں اگر دیکھیں تو مونے ہیں جو ویسٹرن آرٹسٹ ہیں۔ سب سے بڑا آرٹسٹ تو ہمارا رب بھی ہے ویسے، اگر آپ کائنات دیکھیں تو جو کہکشائیں ہیں ان میں جو رنگ ہیں، جو خوبصورتی ہے، جو یہ ایک احساس ہے کہ جتنی بھی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے، جو بھی رنگ نظر آتے ہیں، جتنی بھی جو پورا یونیورس ہے، جو جہان ہے، اور اس کے اندر جو بھی خوبصورتی ہے، وہ صرف 5% جو ہے وہ اس مطلب جس چیز کو ہم حقیقت کہتے ہیں، ہم صرف 5% ہمیں نظر آتی ہے، اور جو باقی 95% ہے وہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ہے۔ تو اس چیز کو جب آپ سوچیں کہ یہ بھی انسان کا کتنا غرور ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ 5% جو ہے وہ یہ حقیقت ہے، اور وہ جو 95% ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، جو غیب ہے۔ تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک نظر کا دھوکہ ہے، یہ ایک ایلوژن ہے، اور جو ریالٹی ہے وہ تو غیب ہے۔ تو یہ چیز مجھے جو ہے وہ بہت اپیل کرتی ہے، اور جب میں اس کا سوچتی ہوں تو پھر میری سمجھ کے باہر ہو جاتا ہے کہ 93.93 بلین ایئرز اکراس ایک یونیورس ہے جو صرف 5% ہے، تو ہم کیسے اس کو سوچ یا سمجھ بھی سکتے ہیں جو 95% میں چھپا ہے۔ سارا کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، اور کس طریقے سے آپ کے بچپن نے آپ کو انسپائر کیا، اور کچھ جراثیم تو آپ کے اندر میرے خیال سے ہمیشہ سے ہوں گے۔ ہاں جی، آپ نے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 6 سال سے آپ بنا رہی ہیں۔ ہاں جی، پچھلے 6 سال سے تو میں آفیشیلی سکریلکو کے طور پہ بنا رہی ہوں، بٹ بالکل آپ نے صحیح پوچھا ہے کہ یہ میں بچپن سے ہی جو ہے نا وہ آرٹ کا سفر تو ایک آئندہ قائم سفر تھا جو ہمیشہ میرے ساتھ تھا،
اور آئی تھنک ون آف دا موسٹ ایک جو میری میموری جو مجھے یاد آ رہی ہے جو سب سے فارمولیٹیو تھی وہ تھی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی 6-7 سال کی تھی اور ہم عمرہ کرنے گئے اور جو وہ پہلی نگاہ کعبہ پہ پڑی تو وہ جو احساس اور وہ جو میرے آس پاس جو ایک احساس تھا جو ایک فیلنگ تھی وہ چیز جو تھی اس نے مجھے بہت ٹچ کیا اور بہت میں اس سے ہل گئی اور مجھے تھا کہ جو روحانی ایک احساس اور ایک ریکگنائزیشن اور جو الوہی روشنی اور لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنا اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا وہ بہت فارمیلیٹیو تھا میرے لیے. اور جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں قطر میں بڑی ہوئی جو مڈل ایسٹ میں ہے تو وہاں پہ جو یہ اسلامک آرٹ کے پیٹرنز ہیں یہ بہت زیادہ اس چیز سے ایک ایکسپوجر تھا. اس کی سمجھ نہیں تھی اس ایج پہ لیکن ایکسپوجر تھا, اس کی خوبصورتی اور اس کے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت کیسے یہ بنی ہوگی عمارت یا کوئی چیز جیسے بھی جو بھی نظر آئی. تو ضرور یہ ہے کہ بچپن سے ہی مجھے جو تھا وہ جو ایکسپوجرز ہوئے جو اسلامک آرٹ کے اور جو کلچرز تھے تو اس کے تھرو بہت انسپریشن ہے. امیزنگ. آپ کے والد کا آپ کے اوپر کیا اثر رہا ہے؟ میرے والد صاحب ایک بہت بڑی نعمت تھے اور اتنا ان کا یقین تھا ہمارے اوپر کہ آپ قابل ہیں کہ وہ پھر آپ ان کے یقین پہ ہی ہم قابل اتر آئے کہ وہ اتنا ان کو یقین تھا کہ کچھ ہم کریں گے, کچھ کر پائیں گے, دنیا کو ایسے چینج کریں گے. اور وہ خود بھی جو تھے وہ ڈاکٹر تھے, فزیشین تھے اور نیوی میں تھے اور انہوں نے بہت قطر کی نیوی میں انہوں نے بہت کام کیا ڈیپ سی ڈائیونگ میڈیسن میں. تو وہ جو ایک تھا کہ جب آپ ڈیپ سی میں ڈائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ کو ایک اور ہی جہان ہے, ایک اور ہی دنیا ہے. تو وہ بہت جو تھے میرے والد صاحب بہت اسپرچول انسان تھے. تو آئی تھنک وہ چیز میرے میں بہت زیادہ ان سے آئی ہے, ان کی شباہت. کوئی مجھے اکثر کبھی کوئی کہتا ہے, میری کوئی کزن یا کوئی مجھے جو میرے والد صاحب کو جانتے تھے کہ تم بالکل اپنے بابا کی طرح ہو, تو میں بہت خوش ہوتی ہوں الحمدللہ, بیکاز وہ بہت ایک اہم انسان تھے میرے لیے اور بہت محبت والے تھے اور بہت اچھے تھے. اوکے, فائنلی سارا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ کی ایک بات میں ان سے میں اس میں آرٹ کے حساب سے اگر میں اس کی ایک بات کروں تو میرے والد صاحب سے میں نے انسپائر ہو کے ایک آرٹ بنائی ہے پنجاب. تو آپ ضرور اس کو دیکھنا. اس میں جو میری بچپن کی میموریز, جو رنگ تھے, جو تمبو ہوتے تھے 90s میں, جو خوبصورتی اور ایک جگنو جو تھا جہاں پہ ہم ان کے ساتھ گئے, کوئٹہ گئے ان کے ساتھ, وہ ہمیں پاکستان انہوں نے پورا پھرایا. تو وہ جو میری میموریز ہیں وہ ایک اگر میں آرٹ ورک میں نے انکیپسولیٹ کیا جب میں نے ان کو کھویا. تو جب میں نے بہت محبت میں ان کو پتا تھا کہ میں وہ میرے فیوریٹ تھے اور میں ان کی فیوریٹ. اگر میں ان سے کہوں تو انہوں نے مجھے اردو بھی سکھائی, انہوں نے مجھے پنجابی نہ تو صرف سکھائی لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں شعر و شاعری کا شوق, تو وہ میرے والد صاحب سے مجھے بہت نہ تو صرف شوق آیا لیکن جو تعلیم تھی وہ بھی انہوں نے مجھے دی. تو اس چیز سے میں جو ہوں وہ بہت زیادہ ان سے انسپریشن لیتی ہوں. اور میں نے ایک آرٹ ورک بنایا پنجاب, تو اس میں آپ ضرور آپ دیکھنا اور بتانا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے, بیکاز میں نے اس میں پورا جس طرح جو بھی میں آرٹ ورک بناتی ہوں تو اس میں اپنا دل جان سارے احساس اور ایک اپنا حصہ ہی ڈال دیتی ہوں. آپ اس طرح سوچیں کہ جو بھی میں آرٹ بناتی ہوں تو اس میں میرے سب سے عظیم اور سب سے میرے جو عزیز خیال جو بے شک کئی لوگ شرمائے دوسروں کو بتانے سے, وہ میں پورا ایسا سوچتی ہوں کہ میں بس سب لکھ دوں اور سب رنگوں میں بیان کر دوں. That's amazing. That's amazing. Okay, تو سارا فائنلی اگر دنیا بھر میں لوگ اگر آپ کی آرٹ کو خریدنا چاہیں, اس سے فیض یاب ہونا چاہیں, تو وہ کیسے ریچ کر سکتے ہیں آپ کو؟ How can they possibly reach you? They can reach me میرے انسٹاگرام کے تھرو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور میری ای میل بھی میں نے لکھی ہوئی ہے اپنے انسٹاگرام پہ, تو اس کے تھرو مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. اور بہت ریئر ہوتا ہے, میں سال میں 1 یا 2 کمیشنز ہی ایکسیپٹ کرتی ہوں, لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے مجھے ڈھونڈنا ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ مجھے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور پھر الحمدللہ ایک جس طرح آپ کے ساتھ اب بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے, پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے, ایک بات ہوتی ہے, سمجھنا کہ وہ ان کی کیا خواہشیں ہیں اور کیا میں ان پہ اتر پاؤں گی, اور کیسے میرا جو ایک نظریہ ہے دنیا دیکھنے کا وہ کیا ان کے نظریے سے میچ کرتا ہے. کیونکہ اگر سوچا جائے فریدون, آئی تھنک فرینچ ایک آتھر ہے مائیکل پراؤس, جنہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور ڈفرینٹ لینڈسکیپس دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ نہ صرف کریں کہ آپ فزیکلی کہیں جائیں, بٹ آپ دنیا کو کسی اور کے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں. تو آپ کو اگر آپ 100 نظریوں سے دیکھیں گے تو 100 دنیا نظر آئے گی. ہر انسان کے اندر ایک دنیا دیکھنے کا, اس کو محسوس کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ
راستہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی اور میرے لیے بہت اس میں دلچسپی ہوتی ہے مجھے کہ میں کسی سے بات کروں اور وہ مجھے اپنا دنیا دیکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور پھر میں اپنا بتاتی ہوں اور پھر ہم ایک جوائنٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں جس کے تھرو ایک آرٹ کریٹ ہوتی ہے انشاءاللہ. تو